السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اس حوالے سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے مشہور روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ہے، جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ واضح ہے اپنے بات کے اندر کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر قبول نہیں کی جاتی، نامکمل ہے۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، اس میں ساری نمازیں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ منفرد اکیلے میں کوئی پڑھ رہا ہو یا باجماعت کوئی نماز پڑھ رہا ہو، امام ہو کہ مقتدی ہو، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، چاہے وہ جہری ہو، زور سے تلاوت والی نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں جس میں آہستہ سے قرات ہوتی ہے۔ ہر نماز میں ہر مسلمان پر جو نماز پڑھ رہا ہے، مرد و عورت، ان سب پہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل الفاظ حدیث ہیں جو صریح ہیں، واضح ہیں۔ لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں تلاوت کرتا ہے، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے کہیں پر بھی قید نہیں لگائی کہ فلاں فلاں نمازیں چھوڑ کر باقی نمازیں نہیں ہوتی، آپ نے کہا نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی نماز ہو بغیر فاتحہ کے وہ نہیں ہوتی ہے۔ نماز جنازہ بھی یہ بھی صلاۃ ہے، لہٰذا یہ بھی بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری کے اندر، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی نماز جنازہ کے اندر، اور پھر نماز کے بعد فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، کہا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ رسول کا عمل کہ خود انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ تم جان لو کہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اور یہی صحیح طریقہ ہے نماز جنازہ کا کہ اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے۔ جب صحابی کہیں سنت ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ رسول کی سنت مراد ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے امام اور مقتدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جو صحابی جب کہیں سنت ہے، اس کا مطلب وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھ کر کے یہ چیز سیکھی ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ اس میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور پھر انہوں نے کہا ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 تکبیریں ہوں گی اور آخر میں سلام ہوگا۔ تو یہ جو روایت سنن نسائی کے اندر حضرت ابو امامہ کی رضی اللہ عنہ، وہ صراحت ہے اس میں، وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے، نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تکبیر اولیٰ کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود پڑھائی ہے نماز جنازہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اپنے اس باب میں واضح ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو روایت میں نے پڑھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ ہر نماز کو شامل ہے جس میں نماز جنازہ خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سنت کے مطابق نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہ صحیح اور بہتر طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔